عن عبد الله بن يسر أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا تزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح الاسناد. ہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت ایک شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اسلام دے احکام یعنی نفلی بہوں غالب تھی گن میلتے یعنی وہ اتنا ہیں انہیں دے کرن کہ میں عاجز ہاں اتنا نفلی نہیں پڑھ سکتا اتنی عبادت نہیں کر سکتا میں عاجز ہاں میں کوئی انجا وظیفہ عنایت فرماؤ جند نال میں چمبا مارا جو مقصد ہے جامع ہوئے ثواب زیادہ ہوئے انجا عمل اساؤ. آپ نے فرمایا ہمیشہ رہے زبان تری اللہ دے ذکر دلال تر یعنی ہمیشہ ذکر کرنا رہے. یہ حدیث وچ زبان کنے مراد یا تو یہ زبان ہے جو منہ وچ ہے یا زبان دل دی مراد ہے یعنی دل تیرا ہمیشہ اللہ دی یاد وچ محو ہوئے مصروف رہے. یہ ایک انجا عمل ہے جہاں ہوندے ہیں فرائض دے علاوہ کوئی بے عمل دی ضرورت کہنی. ایک حدیث ہے جی میں آئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمائے آخر کلام جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کی تھی ہے کیرا عمل محبوب ہے اللہ کو پیارا ہے. آپ نے فرمائے تیرا مرن این حالت جو ہوئے تیری زبان اللہ کی ذکر تعلق. یہ حدیث کو ابن ابی دنیا طبرانی برات ابن بزار ابن حبان نے روایت کی تھی. ابی دنیا نے ابو الخوارق نے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں معراج دی رات ایک شخص کو ڈٹھے عرش دے نور وچ لکیا آیا چھپیا آیا. میں پوچھا جبرائیل کون ہے کوئی فرشتہ ہے. آکھا گیا کون ہے اول میں پوچھے کیا کوئی نبی ہے. آکھا گیا کون ہے میں بلکہ ایک آدمی ہے ان دی زبان دنیا وچ اللہ دے ذکر کنو تر رہندی ہے ان دا دل مسجد نال اللہ کو ہوندا ہا یہ اپنے پیو ماں کو مندے نہ دیندا ہا انہیں دی بے ادبی نہ کردا. یہ وہ شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے انہیں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے ہیں ہر چیز واسطے صاف کرن دا ایک آلہ ہے دل دے صاف کرن دا آلہ اللہ دا ذکر ہے. کوئی چیز ذکر کرن زیادہ اللہ دے عذاب کو نجات امام والی کہنی. صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے راستے جہاد کرنا بھی کوئی نہ صحیح. آپ نے فرمایا کوئی نہ اگرچہ اتنا تلواری مارے تلوار ٹوٹ ونجے یعنی جہاد ان درجے تک بھی پہنچ ونجے پھر بھی ذکر افضل ہے جب انسان اللہ کی زبان کے نام ذکر کرے اللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گئے قیامت دن اللہ تعالیٰ دے کولوں کیڑا بڑا درجہ رکھے سن. آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے ہم ذکر کرنے ہم خدا دا. راوی آدھے میں پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غازی لوگ جو اللہ دے واتے جنگ کریں آپ نے فرمایا اگرچہ غازی اپنا تلوارہ اتنا کافر ہیں اور مشرک ہے چلامن تلوارہ ٹوٹ ونجن خون کے نل تھوڑی ونجن پھر بھی ذاکر درجے وچ افضل ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ دا ذکر بہوں کیتا کرو حتیٰ کہ لوگ تو کو دیوانہ آنکھ لیں. ایمان اسلام کو چاہیے وہ لوگ آنکھیں تے نہ ونجن اپنے خدا دی یاد چ لگے رہن. لوگ دیوانہ آنکھیں تو آنکھیں ریاکار آنکھیں تو آنکھیں اپنی نیت خالص ہوئے کوئی حرج کہنی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث میں چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس اللہ کو اتنا یاد کرو دیکھنے والے لوگ تھا کو منافق یا ریاکار سمجھیں. حدیث کو طبرانی بیہقی نے روایت کی تھے. طبرانی دی ایک حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر ایک شخص درہم اللہ دے راستے تقسیم کریں دے تجھا ذکر جل لگا ہوئے تو ذاکر اون بندے کو افضل ہو سی جیرا درہم اللہ دے راستے خرچ کھڑا کرنے دے داخلے غریب کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے اس میں نبی سے فرمائے بہو کلام کرو بغیر ذکر خدا دے
نہ بہو کلام کرو کیونکہ بہو کلام کرن بہو علامہ اللہ دے ذکر دے بغیر دل سخت ہی ہے دل دے کساوت دا سبب ہے بے شک لوگوں وچوں اللہ تعالیٰ کرو سب کنے دور او بندہ ہے جندا دل سخت ہے دل سخت نہیں ہے گالی کرنا گالی نہ کیتا کرو اللہ دا ذکر کیتا کرو یہ حدیث ہے سن نبی سے نے واہیات بےہودہ گالی کرنے منع فرمائے ذکر دی ترغیب دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھان دی عمل دی توفیق